الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول کریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور میرے ماں بہنوں نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ ناچیز بندے کے چند تقریریں رمضان کے فضائل کے تعلقات سے با مسائل افطار وغیرہ سحری کا، اور آج کے بیان میں فضائل رمضان کے ساتھ ساتھ تراویح نماز کی اہمیت۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ بندہ جو پہلے بول چکا کہ روزہ فاقہ اختیار کرنے کا اور فاقے میں فخر اختیار کرنے کا، اور اس فخر کا ثمرہ بندگی ہے، بغیر بندگی کے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ خالی روزہ رکھ لیے ہمیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر تمہیں روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، غیبت کرے اور کسی کا برا بھلا کرے، کہے برائی کرے، اور کسی کو مارے وغیرہ الزام لگائے، اور سود وغیرہ حرام چیزوں میں مبتلا ہوئے، تو ایسے لوگ بھوکے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگوں نے جو روزہ رکھے، جن چیزوں کو روکنا چاہیے تھا نہیں روکے، تو ان کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارہ کے پاس۔ تو عزیزان محترم، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا روزہ پورے طور سے مبرور ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ دار امت محمدیہ وہ روزے کا احترام کرنا ضروری ہے، اور روزے میں ان چیزوں کو باز رہنا، اور خالی روزہ رکھ لیے تو نمازیں نہ پڑھے، روزہ رکھ لیے اور ہمیں سستی کے ساتھ یعنی کہ غفلت میں ہو جائے، تو ایسا روزہ بیکار ہے، بھوکے پڑنے کی جیسا ہے وہ۔ اس لیے عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ پہلے زمانے کے بزرگوں کو جو نفع حاصل ہوا ہے تو فاقے میں حاصل ہوا ہے۔ فاقہ ایسی چیز ہے، بھوکے پڑنا ایسی چیز ہے کہ فاقے میں جتنا نفع حاصل ہوا وہ کون سی چیز سے بھی حاصل نہیں ہوا۔ نبوت میں بھی دیکھو تو ولایت میں بھی دیکھو، کہ نبوت اور ولایت دونوں کے دور میں دیکھو کہ دونوں جگہ بھی فاقے کا بہت زیادہ آپ کو ملے گا، اور فاقے میں رہنے کی وجہ سے بہت کچھ فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں، فتوحات بھی ہوئے ہیں، جنگوں بھی ہوئے ہیں، اور مسلمان قوم امت محمدیہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابہ روزے کی حالت میں جنگ بھی لڑے ہیں۔ اس کا بہترین مثال جنگ بدر ہے۔ اس جنگ بدر رمضان کے 17 تاریخ کو آ رہی ہے، تو مسلسل روزے تھے۔ آج ہمیں افطاری کرتے ہیں، وہ لوگ افطاری کا کچھ نہیں تھا، میوہ نہیں تھا، اور ان لوگ بھوکے پیاسے تھے۔ ان کے خلاف مشرکان مکہ نشے میں چور تھے، میوہ اور قسم کے یعنی کہ لذیذ سے لذیذ میوے تھے،
لیکن یہاں پر جو ہے رات میں جو ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی جو ہے عبادت کے نشے میں چور تھے، نشے میں جو فنا ہو چکے تھے صحابہ کرام، دن بھر کے روزہ اور رات میں عبادت، ایسی حال میں جو سوچو مسلسل جب روزہ رکھ کے جو آتے ہیں تو جو ان لوگوں کی جو ہے حالت ایسی کمزور تھی، صحیح غذا نہیں، صحیح افطاری نہیں، صحیح سحری نہیں، تو ایسی حالت میں وہ لوگوں نے وہ جنگ لڑ کے جیتے بھی ہیں، کم مقدار پر لوگا 313 ایک مٹھی بھر لوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمیں آج جو ہے ہمیں سیراب ہیں سب چیزوں سے، آج ہمیں بھوکے نہیں ہیں، بہت عالی شان پر ہیں، اچھے سے اچھا جو غذا رکھی جو ہمیں افطاری کرتے ہیں اور جو سحری بھی کرتے ہیں، کون سی بات کی بھی کمی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ بات کا تصور نہیں کرتے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو دیا ہے، تو جو دن میں روزہ رکھتے وقت تم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو یاد کرو کہ جو لوگ بھوکے تھے وہ زمانے میں بھوکے پیاسے تھے۔ تو عزیزان محترم، رمضان کے فضائل میں وہی چیز ہے، دن میں زیادہ نہیں سونا بلکہ، کیونکہ دن میں زیادہ سونے سے جو ہے غفلت میں انسان ہو جاتا ہے اور اس کی بھوک اسے نہیں معلوم ہوتی، تو انہیں دوسروں کی بھوک کے بارے میں کیا جو ہے پہچانے گا، اس لیے دن میں نہیں سونا زیادہ، ہاں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ صبح فجر کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد آ کے 1 2 3 گھنٹے پڑھ کے اٹھے، اس کے بعد جو ہے تم جو ہے انہیں کام کرنے والے کام کرنے میں لگے، اور جب موقع ملا دوپہر میں کچھ 1 گھنٹہ وغیرہ خیر اللہ وہ سے وہ جو ہے سنت رسول ہے وہ جو میں ادا کرے، تھوڑا پڑھنے کے بعد، تاکہ جو ہے ہمیں ایک دم کمزور نہ ہو جائے، رات کی عبادت کے لیے تیار ہونا ہے، رات کی عبادت کی انشاءاللہ وہ بات کے بعد میں بولوں گا میں، تو آپ غور کر رہے ہیں وہاں میں جو ہے یہ فواقد کی چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے عزیزان محترم، کہ جو ہے زیادہ نہیں سونا، اور مسائل میں اور ایک چیز بھی ہے، یعنی کہ جو ہے روزہ ٹوٹنے کے اسباب، خائی نکلنا، خون نکلنا، بے ہوش ہونا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہتے ہی، لیکن خائی نکلنا، خائی نکلتے وقت پورا خائی نکل گیا تو اگرچہ انہیں جو ہے صحیح ہے، صحت سے ہے، تو جو ہے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، خائی نکل گیا تو ٹوٹتا نہیں، اگر خائی میں کا تھوڑا حصہ اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پورا خائی کر دیا انہیں، وامٹ ہو گیا صبح کے 8 بجے یا 9 بجے نیت باندھنے کے بعد، تو اس کے پوچھ سے کلی کرے وغیرہ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے تصور کرتے ہیں کہ نہیں میں تندرست ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، کیا بولتے ہیں خائی ہوتے ہی روزہ ٹوٹ گیا بولتے ہی، غلط بات ہے وہ، روزے میں خائی ہونے کے وقت خیمے کا ایک حصہ اندر گیا تو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح خون نکلنا، خون نکلنے کا معنی تھوڑا خراش تھوڑا جو ہے یعنی کہ تمہارا انگلی یا پیر میں کچھ کٹے جائے تھوڑا خون، تھوڑا کا تو جو ہے روئی میں جگہ دبا کے اٹھانے کے لائق کا خون تو روزہ ٹوٹتا نہیں، اسے بلیڈنگ کہتے ہیں، بلیڈنگ جو ہوتا ہے نا یعنی کہ خون نکلتا، وہ زخم میں سے خون نکلتا رہتا ہے نان سٹاپ، تو اس وقت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں بے ہوشی حالت میں بے ہوش ہو گیا انہیں، ہوش میں لانے میں کمزوری ہو گئی تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کی جو ہے وہ تکلیف ہے جسم میں، دن کا وقت ہے، ویکسینیشن کرنا ہے، انجیکشن کرنا ہے، تو انجیکشن بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے روزہ رکھ کے، لیکن انجیکشن کے دوران وٹامن کی جو انجیکشن اور جو ہے یعنی کہ سرنج کے دوران جو ہے وٹامن اور جو ہے گلوکوز وغیرہ جو ہے اندر چڑھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں دوا وغیرہ کرے گا تو نہیں سنبھالنے ہوتا، اور جو ہے بہت وقت باقی ہے، تو درد کم ہونے کے لیے کچھ جو ہے یعنی کہ اینٹی بایوٹک انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں تو بے شک لے سکتے ہیں، انسولین لے سکتے ہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں، اور جو مردوں کے لیے خاص بات ہے وہ
اور پردوں سے کہنے کی باتیں چند باتیں جو کھلی عام سے کہنا ہے۔ مردوں کے لیے دن میں اپنے بیوی سے ملنا حرام ہے اور رمضان کے مہینے میں رات میں ملنا جائز ہے، اور جو ہے رمضان میں آخری عشرہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے مرد اور گھر میں عورت بیٹھی ہے، تو جو ہے ایسی حالت میں بھی، اعتکاف کی حالت میں بھی رات میں بھی ملنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ دوسرا ایام میں اعتکاف نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں دن میں نہیں ملنا چاہیے اور رات میں مل سکتے ہیں۔ اور تیسری بات خاص کر کے یہ مردوں کے لیے ہے اور جوان بچوں کے لیے بھی، جب جو ہے ہمیں روزے کی حالت میں سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم سے شرمگاہ سے منی سیمنس وغیرہ نکل جاتا ہے، ڈسچارج اسے بولتے ہیں، نکل جاتا ہے، اسے معلوم نہیں، سوتے وقت میں گرمی کی حالت میں بھی نکل جاتا، تو نکل جاتا ہے تو یعنی کہ روزہ ارے ٹوٹ گیا خیر کرتے ہی نہیں، ٹوٹا نہیں، وہ جگہ پاک کر کے نہانا جو ہے بہتر ہے، غسل کرنا بہتر ہے، بس اتنا کافی ہے کہ سوتی حالت میں اگر جو ہے ڈسچارج ہوا تو مردوں کو جو ہے انہوں جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے چھپا کرتے ہیں تو اس میں غلط فہمی کے اعتبار سے غلط مس یوز ہو جاتا ہے، ہمارا اچھا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسی حالت میں سوچنے کی بات، ان باتوں کو غور کرو تو اللہ کے مسائل ہی اگر شک شبہ ہے تو جو ہے تم لوگ جو ہے انشاءاللہ ناچیز بندے سے پوچھو، جو ہے بندہ اس کے بارے میں کہنے کے تیار ہے۔ اس لیے جو کھلے عام چند باتیں بتانا کر کے بتایا تھا یہ چیزوں مسائل میں ان باتیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے رمضان کی جو ہے آپ لوگ سن چکے ہیں سحری کے بارے میں اور افطاری کے بارے میں اور جو ہے دن میں جو بھوکا پڑنے کے بارے میں۔ اکثر بزرگوں کی سنت ہے بھوکا پڑنا۔ یوسف علیہ السلام زیادہ یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام زیادہ جو ہے بھوکا پڑا، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے جو وزیر ہونے کے باوجود بھی آپ کے بارگاہ میں، آپ کے جو خدمت میں لذیذ سے بہترین میوے ہوتے ہیں، وہ جو ملک ایسا ملک، تو اس سے جو حالت میں رہنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام زیادہ فاقہ اختیار کرتے، بھوکے رہتے، تو لوگ آگے پوچھتے، آپ کے خادمہ آگے پوچھتے دربار کے، یوسف علیہ السلام کہ آپ جو ہیں زیادہ بھوکے پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام بولے کہ جو ہے اگر میں سیراب ہو جاؤں گا تو میں جو ہے دوسروں کا جو ہے فاقہ اور دوسرے مزدوروں کی تکلیف نہیں پہچانوں گا، اس لیے میں بھوکا پڑتا ہوں، تاکہ جو میں بھوکا پڑا تو مجھے معلوم ہوگا کہ جو ہے دوسروں کی تکلیف کیا ہے، دوسروں کا فاقہ کیا ہے۔ تو یہ ایک وزیر اعظم کا بہترین ایک جو ہے نمونہ ہے یوسف علیہ السلام، اپنی جنتا کو دیکھنے والا ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم کا حال دیکھیے، پبلک کی جو ہے تکلیف دیکھنے کے لیے آپ جو ہے بھوکا پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری سیرتوں میں، ہماری کتابوں میں آیا ہے، نبیوں سیرتوں میں، تو اگر پڑھے تو معلوم پڑے گا کہ جو بھوک کی چیز کیا ہے، ہمارا جو فلسفہ روزے کا کیا ہے کر کے ہے، فلسفی ہے روزے کی، یہ کون سے مذہب میں نہیں ملتی۔ تو عزیزان محترم اختیار کرو۔ اس کے بعد یہ بندہ چند الفاظ تراویح کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ تراویح کی نماز، تراویح کا معنی جو ہے اصل میں قیام اللیل، رات کے کھڑے ہونا، رات میں کھڑے ہو جانا، رات میں کھڑ کے نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت تھی۔ آپ ہر وقت بھی، ہر سال میں، ہر رات بھی جو ہے، اکثر راتوں
آپ کھڑ کے ہی گزارتے نماز میں، خدا کی تلاوت پڑھتے جاتے اور نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوچھی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اگلا پچھلے سب کچھ معاف کر دیے، آپ تو معصوم خطا ہیں، آپ کیوں رو رو کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں اتنے جو ہے یعنی کہ اپنے جو قدموں جو ہے یعنی کہ سوج جاتے، کھڑ کھڑ کے نماز پڑھ کے جو ہے سوج جاتے، آپ رو رو کے نماز پڑھتے کیوں پڑھتے؟ پوچھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں ایک نمونہ بننا چاہتا ہوں میری امت کے لیے، میں ایک نمونہ بننا چاہتا ہوں، جس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو نمونہ بنا کے دنیا میں بھیجا، تو یہ میری امت کے لیے بھی کرتا ہوں۔ یہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میری امت کے لیے کرتا ہوں میں، تاکہ میری امت بھی اس چیز کو اختیار کرے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں تو وہ اتنا جو ہے سخت قدم اٹھا نہیں سکتے۔ آج جو ہے 20 رکعت کی نماز چھوٹے چھوٹے سورے سے پڑھنے سے بھی لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، قبر ہوں گا بول کے، ایسے بے جو ہے بے چینی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، سکون اور خلوص اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تراویح کی نماز دیکھو تمہیں جگہ دیکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں عرب میں جا کے 8 رکعت خالی پڑھنا، 8 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے 8 رکعت، ہمیں بھی 8 رکعت پڑھنا، تراویح 8 رکعت 20 رکعت نہیں کرتے۔ تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت میں جب 20 رکعت پڑھنے کو تھے تو اسے دیکھ کے خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سنت کو بھی کوئی بڑھایا، ایک چیز کو بھی بڑھایا تو اسے بدعت بولنے والے عمر فاروق جب 20 رکعت پڑھنے کو تھے ان کی خلافت کے وقت مسجد میں آ کے دیکھ کے بولے، کیا بولے؟ بدعت الحسنہ، بولے بہترین بدعت ہے، بولے اسے جو ہے آپ جو ہے کیا بولے بہترین بدعت ہے بولے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے جو ہے بارگاہ میں زیادہ سجدے کرنے سے ہمیں اس چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ 8 رکعت پڑھ لیے تو بس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھے، کیسی رکعت معلوم؟ وہ ایک رکعت بھی 4 5 رکوع کی ہوتی، لمبی طویل نماز ہوتی۔ آپ کی جو دیگر دنوں میں بھی رات میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، لمبی لمبی نماز، ایک رکعت میں بھی جو ہے کتنے کی رکوع جو ہے آپ پڑھ لیتے۔ تو 8 رکعت نماز میں آج جو ہے پڑھیں گے، کون سا حافظ قرآن بھی 8 رکعت کی نماز میں پورا قرآن پڑھا گا تو جو ہے وہ ہسٹری میں نہیں ہے، اگر ہے تو بھی پیچھے کوئی نہیں کھڑیں گا۔ ارے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھا کے بھی نہیں کھڑتے، علم ترا کیف سے الناس تک ذرا مسجد میں پڑھاتے۔ ہماری مسجد میں تو یہ ناچیز بندے کی جو ہے امامت میں کرتا ہوں، یہ ناچیز بندہ کرتا ہے، تو وہ ضحیٰ سے لے کے الناس تک ایک دو بڑے سورے چھوڑ کے بیچ میں 10 سورے 20 سورے 20 رکعت میں، تاکہ پیچھے والے لوگوں کو جو ہے جو خلوص سے پڑھنے والوں کو جو ہے بے اطمینان نہ ہو جائے، یعنی کہ بور کہتے ہیں اسے، کیا نماز ہے، پلٹا کہ وہ سورہ علم ترا کیف سے الناس تک، پھر دوبارہ علم ترا کیف سے الناس تک۔ یہ جو بیزارگی نہیں آنے کے لیے جو خاص توجہ دے کے پڑھنے والوں کو جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں، جو الگ الگ سورے کر کے 20 رکعت میں 20 سورے کر کے پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے، کیسا بھی پڑھو۔ لیکن افضل اعتبار سے اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو علم ترا کیف سے الناس تک بولے، 20 رکعت ہمارے پاس ہے۔ یہ نماز بھی اتنی قلیل نماز 40 منٹ بھی نہیں ہوتا، علم ترا کیف سے الناس تک جو ہے دوبارہ دوہرا کے پڑھ لے تو بھی کتنا ہوتا، 40 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت آدھے گھنٹے کی ہوتی، تو 8 رکعت نماز کتنے گھنٹے کی سوچو۔ کبھی کبھی نماز پڑھنے کھڑتے تو جو ہے وقت اتنا ہوتا کہ جو ہے قریب وقت ہو جاتا کہ سحری کے قریب کا وقت تک ہو جاتا۔ تو عزیزان محترم، کیا تم پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں، پھر کیا 20 رکعت اس لیے ہمارے قوم مہدیہ میں ہے 20 رکعت پڑھنے کا، سنت الجماعت میں بھی ہے یہ طریقہ، ہمارے مہدیوں میں خالی نہیں۔ یہ علم ترا کیف سے الناس تک
اور چھوٹے سورے پڑھانے کا پہلے فرسٹ پریفرنس الم تر کیف الناس کا پھر ریپیٹ کرنا، وہ نہیں تو دوسرے سورے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھا سکتے ہی، پیچھے والا تنگ نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو جو ہے زیادہ زور دینا، زیادہ تنگ کرنا پسند نہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھاتے ہیں۔ تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم امتی کیا کرنا کہ جو ہے بغیر جو ہے یعنی کہ جو ہے بیدارگی سے، بے تسکینی کو، چیزوں کو ہٹا کے جو ہے حضور خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھانا چاہیے۔ زین محترم کہ وہ نماز ہی نماز ہوتی ہے، تو نماز میں جو ہے دو رکعت پڑھ کے ہمیں دعا پڑھتے نا، وہ دعا ہو مہدیہ کی دعا، سنت الجماعت کے بڑے بڑے عالمہ بھی دیکھ کے جو ہے متاثر ہوئے ہی وہ دعاؤں کا جو ہے یعنی کہ معنی سن کے، یا کریم المعروف یا قدیم الاحسان احسن الینا باحسانک القدیم بفضلک العظیم، یا کریم یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ بول کے بولتے ہیں دو رکعت کے بعد، اور جو اشہد اللہ، اس کے بعد دوسرے تیسرا کلمہ، درود شریف، پھر استغفار، اس کے بعد یا کریم، ہر رکعت پہ ہر دو رکعت کے بعد بھی یا کریم آتا۔ تو یہ اس میں کتنا بڑا معنی ہے معلوم، یہ جو غیر یعنی کہ مہدوی جو سنی جو مسلم ہے وہ لوگ سنت الجماعت کے لوگ ہیں، وہ عالمہ بھی کبھی کبھی ہمارے پیچھے پڑھنے کا موقع ملتا، ہمارے جو مسجد میں آ کے کھڑے ہوتے، سڑک کے بالکل قریب ہماری مسجد ہے، تو جانے والے مسافر فوراً آ جاتے، ہمیں روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی مسجد ہے، ہماری تمہاری مسجد نہیں، پڑھنے کے لیے آتے، تو پڑھنے والا پڑھ کے جا کے متاثر ہوتا، بولتا ہے کہ بہترین ادا ہے یہ، 20 رکعت میں یہ سورہ ایسا پڑھاتی ہیں، اور 2 رکعت میں جو ہے جو ہمیں تمہیں جو ہے جو دعائیں کرتی ہیں خاموشی کے ساتھ مقتدیاں پر سن کے دل میں پورے دعائیں سنتے رہتی ہیں، یہ خیال کرتا ہے انہیں۔ ہمارے مہدیاں کیا کرتے معلوم، دعائیں پڑھتے ہوتے تبھی اس سے پانی کی سوچ سکتی، امام کو 2 رکعت میں سوچ نہیں لگتی، 6 رکعت 8 رکعت پڑھنے کے بعد سوچ سکتی، یہ پیچھے کھڑنے والے کو کیا ہوگا کہ معلوم نہیں، افطاری میں پانی پیا کے نہیں کی، نہیں انہیں روزہ رکھا کے نہیں کی، یہ 2 رکعت میں فلاس لگا لیتا، اٹھاتا پانی پیتا رکھتا، باٹل لگاتے پانی پیتے رکھتے، یہ چیز دعا سنتا نہیں، آمین نہیں بولتا، اور غیر مہدوی پیچھے بیٹھ کے غور کر کے سنتا ہے اور کہتا ہے کتنی اچھی دعا ہے یہ، خاموشی کے سنتے ہیں لوگ۔ ذرا مسجدوں میں کہتا ہے امام بھی بولتے ہیں، پیچھے مقتدیاں مل کے بولتے ہیں، ایک ہی آواز سے بولتے ہیں، جیسا کہ شام ہوتے ہی ایک جھاڑ میں چڑیا آ کے چکچکاش کرتے ہیں نا، اس طرح کہیں تو بیچی نہیں ہوتی ہم نا، لیکن مہدیوں کی مسجد میں ایسا مرشد دعا کرتا ہے، پیچھے پہ کھڑنے والے مقتدیاں غور سے سنتے ہیں، اسے دل میں لے کے آمین بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے۔ یہ تو بہادر امام متوجہ ہیں، ہمیں یہ بیچ پہ حرکت کیوں کرتی ہیں بھائی، یہ بیچ میں پانی پہن کے تو نماز پڑھا تو تیرا حلق کیا سکھ گیا، کہ سکھا بھی تیرا حلق ہے، حلق سکنا ہے تو امام کو سکنا تھا، تیرا کیوں سکھا حلق ہے۔ اس کے بعد دوسری حرکت 8 رکعت تھے، پہلے دیکھو 5 صفحہ تھے حافظ قرآن کے پیچھے، غیر مہدیوں میں بھی مہدیوں کے اندر بھی ہے، چلتا ہے یہ بہت جگہ، پابند سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں 5 صفحہ، پہلی تراویح دوسری تیسری ہوتے ہی چوتھے دن 5ویں دن کا صفحہ کم ہوتے آتے ہی، اور 10 تراویح 11 تراویح ہوتے ہی جو ہے انہیں کیا کرتا معلوم، ہمارے خاندان میں 10 ہی 600، ابھی جناب بتا خاندان میں 3 ہی 600، انہوں نے کیا 30 پڑھی، کہاں سے شروع کرے، ارے تو کہاں سے شروع کرے بول تو کئی کو آ کے پیچھے پڑا نماز، تو 3 تراویح پڑھنا ہے تیرے عقیدہ ہے تیرا، تو 30 تراویح پڑھنے والے امام کے پیچھے مرشد کے پیچھے کیوں پڑھتا ہے رے، 10 پڑھنے والا میں 10 پڑھتا ہوں خالی، باقی 20 دن جو ہے گراٹے وہ بار کے سوتا ہوں، عشاء جلدی پڑھ لیتے 8:15 بجے عشاء، بہت سست ہو گئے، 10 دن پڑھا کے 10 دن پڑھا کے بہت سست ہو گئے، 3 دن پڑھا کے بہت سست ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھے کہتے، اس میں خالی حضور کی سنت تھے، رسول اللہ 3 دن پڑھے، لیکن بولے آپ کو صحابہ نے 3 بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب اٹھائے دیکھو، چیلنج کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی پڑھو، 3 کے اوپر نہیں پڑھنا،
بولے نہیں کیوں پڑھے وہ بھی نہیں معلوم، 3 ہی پڑھے سو ہوتا آنسر. بابا 3 پڑھے، دادا 3 پڑھے، پردادا 3 پڑھے، خاندان 3 پڑھا، رسول اللہ 3 پڑھے. ارے بیوقوف بھنجر، یہ 3 پڑھے کیوں رسول اللہ پڑھے؟ تیرا بابا اور دادا کا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں 3 پڑھے؟ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی یہ نماز فرض کر دیں گا بول کے مسجد نبی بھر کے اور اس کے سائن بھر کے گلیاں بھر کے مدینے کے گلیاں پورے بھی بھر گئے. تیسرے دن دیکھے، چوتھے دن باہر نہیں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تو باہر لکھ بولتے سب لوگ گھر کو جاؤ 3 تراویح ہیں سو بولتے. ایسی حدیث ہے تو قرآن میں جو ایسی حدیث کتابوں میں وہ 6 کتابیں ہے نا، کسی میں اٹھا کے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے 3 ہی پڑھو، 3 کے اوپر نہیں پڑھنا بلکہ نہیں. رسول اللہ کی عبادت چلتی تھی 3 کے بعد بھی. کیوں نہیں عام کرے؟ عام کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی. بول یا اے حبیب میرے پیارے رسول اتنی اچھی ادا ہے سبحان اللہ، میں اسے فرض کر جاتے ہوں. بول دیے تو رسول اللہ کچھ نہیں بولتے. امت کے اوپر غور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن کی تراویح پڑھے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. رسول اللہ 8 رکعتیں پڑھے، پہلے بول چکا طویل نماز تھی. وہ طویل نماز کو شمار کرنے کم سے کم تھوڑا سا ہی پڑھیں گے ہمیں، لیکن جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہیں. یہ 8 رکعت سورہ خالی بول کے پڑھنے والا کتنا خود ہوتا ہے؟ اسے 20 منٹ ہوتا ہے، 25 منٹ. 20-25 منٹ کے لیے قیام اللیل. ارے بیوقوف، دن کا روزہ رکھا، سونے جاتا ہے تو رات میں جا کے بیٹھ کے جو ہے نعت کلام میں اور وہ یہ دیکھ لے کو جو ہے ٹی وی دیکھ لے کو رات پورا گزارتے 12 بجے تک کا. اور امام کے پیچھے کھڑ کے جو ہے آدھا گھنٹہ، وہ بھی اب جو ہے لاک ڈاؤن ہونے کی جگہ اللہ مہربانی کرے یہ شیطان کافروں سے، شیطان کافروں کا منہ کے اوپر پردہ ڈال دیا کیا کہ 10 بجے تک پڑھو کر کے بول دیے. کون سے نشے میں بولے کہ کون سے شراب پیو کو نہ بویا کہ معلوم نہیں. اگر سود میں ہوتا تو نہیں بولتا کیونکہ شیطان شراب ہو رہا تھا. لیکن پورے لوگوں نے اٹیک کرنے سے ابھی جو پھیٹیاں کھلے نہیں، ابھی چنونی باقی ہے، کاؤنٹنگ ابھی ہو کو نہیں، تو بولا کہ نہیں با اندیشہ پیٹ کھلانے لگا اندر سے کہ بول کا 10 بجے تک ابھی جائز ہے پڑھو. تیری باپ کی جاگیر دے 10 تک پڑھو بولنے کے لیے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جو سورت کے اوپر پردہ ڈالا تھا، پردہ ڈال دیا، بولنے رکھا تجھے، تو آج ہمیں پڑھتے ہی. تو اتنا سوچنا چاہیے مسلمان قوم کہ جو ہے یہ غیر قوم کا یہاں کا ایم پی، ہمارے ملک کا ترنلویلی کا ایم پی، اور جو اس کا نام کیا ہے جان شیکھرن نام ہے اس کا. انہیں جا کے کلکٹر کے پاس بولا یہ غیر قوم والا بولتا ہے، یہاں کا ایم پی بولتا ہے مسلمانوں کی نماز کو مت روکو، اگر روکو گے اللہ کا غضب اترے گا. پچھلے سال پورے رو گزارے، اس لیے دوبارہ کورونا آ گیا. ہمیں بچنا ہے تو ان کی دعا ضروری ہے. کورونا کے پیشنٹ کو مسلمان کا خون جو ہے اگر چڑھائے تو کورونا کم ہو جاتا ہے بول کے پیپر میں پڑھے اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی بولے تھے. اب یہ ایم پی بولتا ہے غیر قوم والا شیکھرن جو ہے بولتا ہے ڈی ایم کے کا تھا، انہیں بولتا ہے ஞான திரவியம் اس کا نام، انہیں ایم پی ڈی ایم کے کا. لیکن بولا کلکٹر کے پاس بولا ان کی جو عبادت کو روکو مت، کہیں کو 8 بجے تک کا ٹاسک مارک 10 تک ہے، ہوٹلان 10 بجے تک ہے، اور جو ہے جوڑی کے دکان یعنی کہ جو کپڑے کی دکان 10 بجے تک 11 بجے تک ہے. اور جو تمہیں دیولوں میں جو اندر گھس کے 1 لاکھ آدمی جم کر کے پوجا کرتے ہیں وہ جائز ہے. مسلمانوں کو مطلب کو ان کی دعا ہم نے ضروری ہے. بولا کون بولا غیر قوم والا بولا، بولنے جو ہے اس کا جو شیطان نیچے اترا ادھر وہ کلکٹر آرڈر دے دیا 10 بجے تک کا جو ہے پڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے جلدی
8:30 से शुरू करते हैं, 9:30 के अंदर खत्म कर देते हैं, हमें सूरह पढ़ाते ही। तो अज़ान मोहतरम, इतना ये खैर खम वाले अकीदा हमारे लोगों में क्यों नहीं है? अभी सुधरे नहीं, पिछले साल का मार्क खाए नहीं हमें। 3 तराबियां बस, 10 तराबियां बस घर में बैठा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। अभी ये डर नहीं अल्लाह ताला का। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का याद आ रहा है, जब मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम जो है, जब जो अल्लाह ताला से मांग मांग के जो है उनकी एक एक जो है गुजारिशों को पूरा करते, ताकि वो लोग बोलते ईमान लाएंगे, करे तो ईमान लाएंगे, करे तो ईमान लाएंगे। ये जो अल्लाह के ने बोल के मूसा अलैहिस्सलाम के जो है लोगों को करते है, फिरौनियों करते, फिरौनियों क्या करते, वो खुद सुन लेते फौरन जो है, उससे खुद जो फौरन क्या करते हैं, क्या करते जो है दोबारा बेईमानदार हो जाते, दोबारा कोई अजाब आता फिर आते बोलते, फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमको जो है इबरत दिलाने के लिए पिछले साल रुला के नमाज पढ़ान रखा, घरों में तना तना में। मस्जिद में से कैसे आवाज आएंगी, मस्जिद में आवाज नहीं है ना, अजान की आवाज सुनने को नहीं है ना, और हमें मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ने को नहीं है ना, ऐसी हाल था। आज जब आ गया तो आज हमें क्या करते हैं, आज तराबी की नमाज को चोरी करते हैं। अरे कितने पढ़े तो भी कम है, रसूलुल्लाह पढ़े सो बोल के एक आसान तरीके को लेके तुम्हें जो है बात मत करो, तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी काहिली, तुम्हारे को जो आसानी तुम्हें देखते ही तुम्हें। आओ पढ़ो तो तुम्हारी तंदुरुस्ती होंगे, तुम्हें घुटने का दर्द दूर हो जाएगा, कमर का दर्द दूर हो जाएगा, बैठ के उठे तो डॉक्टर क्या बोलता है, बेस्ट मेडिसिन इसे जो है फिजियोथेरेपी, बेस्ट मेडिसिन फॉर जॉइंट पेन ओनली वन, that is the physiotherapy and exercise। करते रहो, दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट उठाएगा। और इस्लाम में बोला है बेहतरीन महीना, दिन भर रोजे और रात में क़ियाम, उठ बैठ करना, 20 रकात की नमाज, और उसके ऊपर 4 रकात इशा की नमाज, और उसके ऊपर जो 3 रकात वितर है, और 4 रकात बड़ी सुन्नत है, और उसके बाद 2 रकात छोटी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, कितने रकात पढ़ लिया हमें। ये पूरा पढ़ के जब आते होते दिल तस्कीन हो जाता है, और हमारा जो आंग हाथ का जो है कमजोरी दूर होती है। कमजोरी पैदा किसे होती है मालूम, जो काहिली के साथ, सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है, उससे कमजोरी होती है। इमाम को होना चाहिए, इमाम 30 तराबियां पढ़ना बोलता है, तू 3 तराबियां बोल के खामोश रहता है, तो सोचो यहाँ पर हमें काहिली करते ही। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कहा है क़ियामुल लैल, ये अल्लाह के प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, और ताबीन की ताबीन सुन्नत थी। वो सुन्नत को हमें तरावी के शक्ल में लाए ही, वो रमजान के महीने में। रमजान का महीना हुआ तो कौन से महीने में भी तुम्हें तरावी बोल के पढ़ नहीं सकते, पढ़ना होगा। शव्वाल का महीने तरावी पढ़ो, मुश्किल तो तुम्हें पढ़ा नहीं, रमजान में तुम्हें तरावी पढ़ो। शव्वाल के महीने में, दूसरे महीने में तुम्हें रोजा खदा रख सकते हैं, तरावी खदा कर सकते हैं तुम्हें। ये गया सा गया या फैज, रात में खड़ के नमाज पढ़ना 20 रकात है, कौन से महीने में पढ़ना नहीं होगा तुम्हारे को। और ऐसी सुन्नत है तरावी की नमाज जो इमाम के साथ पढ़ते हैं, वो भी गौर करो। सुन्नत कोई इमाम नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत है लेकिन उसे इमाम है। कितना बड़ा फैज, इसे पहचान लो। अक्लमंद को इशारा काफी बोलते हैं। इसलिए अज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे माँ बहनों, सुस्ती मत करो, काहिली मत करो, अल्लाह से दुआ करो, और दुआ कबूल होंगी तो इसी इबादतों से, कसरत से इबादत करो, कमर बंद के जो खड़े हो जाओ, तो अल्लाह ताला हमको जरूर जो है इबादत करने की तौफीक देगा, ताकत देगा। तो तरावी की नमाज भी जो है रूहानी सलाहियत पैदा करने की चीज है, और जिस्मानी और रूहानी दोनों सलाहियत पैदा करने की चीज है ये तरावी की नमाज। अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल ये महीना पूरा जो है तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जहां जहां 30 तरावियां पढ़ते ही वहां जो है पूरे जो लोग जमा होके वो इमाम को, मुर्शिद को भी जो है साथ देना जरूरी है, ताकि उनको भी दिलचस्पी और भी पैदा हो जाए। अल्लाह ताला का फजल करम है, यहाँ पनगुड़ी में औरतें मर्दे ज्यादा नहीं, तो छोटा मुल्क है हमारा, छोटा एक खरिया, पहाड़ के गोदी में छोटा खरिया, वो छोटे खरिये में थोड़े लोग आते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बड़े बड़े शहरों में जरूर ज्यादा लोग जमा होना है, बस सब लोग दुआ करो इंशाअल्लाह ताला। अभी जो बयान बाकी है
رمضان کے بارے میں خاص کر کے آخری اشرا لیلۃ القدر اور اعتکاف، یہ دو پارٹ باقی ہے. انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد جو ہے بندہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں پیش کرے گا. لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہ رسول اللہ نے پڑھے تھے کیا، اور اسی طرح اعتکاف. انشاءاللہ تعالی ہمیں تب تک کے لیے آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں، اگر میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جو یہ بیان میں کسی کو جو ہے کسی کے دل کو یعنی کہ چوٹ لانے والی چیز بولا تو واسطہ اللہ کے بولا چلا معاف کرو. یہ جو بولا کھلی بات بولا، 3 تراویح 10 تراویح بول کے کاؤنٹٹ کیا، تو اس کے بعد کا جملہ دیکھو، وہ چیزوں کو خالی غور مت کرو، اس کے بعد کا دیکھو اور جو غور کے بولا. اگر اس میں غلطی تمہارے کو دل کو بہت دکھ ہوا تو جو ہے یہ بندے کے طرف سے واسطہ اللہ کے بولا چلا معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.